ایک پریس کانفرنس ہوئی DGI-SPR کی. یہ میں ریکارڈ پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ ایکشن نہیں تھا. وہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ کئی سالوں سے جو ہرزہ سرائیاں شروع ہیں، جو بانی PTI عمران خان اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی ریاستی اداروں پر، ہماری پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ریاست پر، ملکی وقار پر، ملکی توقیر پر، اس ملک میں جاری ترقی کے سفر پر جو آئے روز وہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کی ایک رد عمل میں تھی. اور ادارے کو، پاک فوج کو اپنی دفاع کرنے کا ایک حق جو ہے وہ حاصل ہے. تو DGI-SPR نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، پاک فوج کی پوزیشن کلیئر کی، اپنی پالیسی بیان کی کہ آپ ہر بات میں سیاست میں فوج کو مت رگڑیں، فوج کو آپ مت شامل کریں اپنی گندی سیاست میں. اور میں تو اس بات پر بالکل قائل ہوں، بلکہ پاکستانی قوم اب اس بات پہ قائل ہو چکی ہے کہ بانی PTI عمران خان وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جو سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، ان کے نیوٹرل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ فوج سیاست میں اپنا کردار ادا کرے، بھرپور کرے، لیکن وہ عمران خان کے لیے ہو، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو. 2018 کے الیکشن کی طرح دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چھین کر ان کو دے دیا جائے. ان کو لت لگ گئی ہے بے ایمانی کی، ان کو لت لگ گئی ہے حرام کھانے کی، ان کو لت لگ گئی ہے. ساری رات جاگتے تھے، صبح اٹھتے تھے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بنی گالہ سے PM ہاؤس اور PM ہاؤس سے بنی گالہ. کبھی انہوں نے ہیلی کاپٹر کا جو انجن ہے وہ ٹھنڈا ہونے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہیلی کاپٹر میں سفر ہی کرتے رہے. تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں کبھی فوج کا کردار ختم ہو. اتنی سول سپرمیسی ان میں نہیں آئی. ویسے ہی مفت میں کبھی نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں ہٹلر بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں چے گویرا بن جاتے ہیں. اتنی ان کی سول سپرمیسی ہے کہ فوج کے ایک سپاہی، ایک سنتری، اس کی ایک آنکھ کا ہلکی سی جنبش کا انتظار ہے اور ان کی ساری پارٹی پوزیشن بدل دے گی. بانی PTI اس طرف سے اس طرف چلے جائیں گے اور پھر سول سپرمیسی ختم. پھر ادارے کو اختیار ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو فوج میں عمل، جو ادارے ہیں فوج کے، ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے. بات کرنا چاہیں گے تو جی میں نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے تو DGI-SI سے بات کرنی ہے. کوئی نہیں کرے گا. راول پنڈی کا کونسلر بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کریں. آپ مفت میں ویسے ہی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. جہاں تک ایک ٹویٹ کی بات ہے تو آج تحریک انصاف کو میرے خیال میں وہ ٹویٹ جو ان کے چیئرمین نے کی ہے، نہ یہ لوگ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزتیں کمائی، وقار میں اضافہ کیا، اور پاکستانی قوم نے جنرل عاصم منیر کو اعزاز میں فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز دیا، جس پہ ہم ساری قوم ہم نازاں ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں پر مسلم امہ ہے، رہتی ہے، اور جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے، ہر ملک میں، وہ فخر سے سر اٹھا کر اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم وہ پاکستانی ہیں جن کے ساتھ سعودیہ نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے. ہم وہ پاکستانی ہیں جس پر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر تو سب سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم پہنچا. ہم وہ پاکستانی ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اس خطے کا سب سے اہم ترین ملک ہے. اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ یہ لوگ جو پشاور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے. او بھائی کتنا بڑا جلسہ تھا؟ اس سے زیادہ تو کہیں ایک کوا مر جائے تو اس پہ چیل اور کوے اس سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایک نکا وزیر اعلیٰ جو نیا آیا ہے
خیبر پختونخوا کا، وہ لنڈے کا وزیر اعلیٰ، وہ خود کو تشبیہ دیتا ہے کہ میں تو باز ہوں، پتہ نہیں شاہین ہوں. بھائی جو باز ہوتا ہے، جو شاہین ہوتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شاہین ہوں، اس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ شاہین ہے. آپ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 13 سالوں سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، اور اس حکومت میں اس کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے. یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی جب ٹرک کی چھتی پر کھڑے تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف موٹر وے سے آ رہے تھے، تو ایک دوسرے صاحب تھے جو کبھی ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے اور اسٹے آرڈر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے کان میں آ کر کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یہی ٹائم ہے، آپ مذہبی ٹچ دے دیں، اسلامک ٹچ دے دیں. مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی سیاست کے لیے. آپ نے سنا ہوگا یہ اتنا ہی بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہی ولد والین تک تمہارا کوئی ماما آ کے پڑھے گا، چاچا آ کے پڑھے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے. آدھی آیتیں پڑھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ نہیں بولیں گے. آدھی آیتوں کے ترجمے پیش کریں گے. پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں. یہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اور پھر سیاست ان کی استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے. خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالف کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے، جس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، جو ایک سیلف آبسیسڈ پرسن ہے، جو ایک نارسسٹ ہے. یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں، آج میں مطالبہ یہ بھی کروں گا حکومت سے اپنے کہ ضرور کوئی جو اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ بھیجی جائے اور وہ چیک کرے اڈیالہ جیل میں کہ ایک رپورٹ آ ہی جائے. بھلے اس میں شوکت خانم کے ہسپتال کے، وہ اسپتال جس کو نواز شریف نے بنایا تھا، جس کی زمین نواز شریف نے دی تھی، جس اسپتال کو بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے نواز شریف نے دیے تھے، اس اسپتال کے ڈاکٹرز کو لے آئیں اور وہاں سے ان سے ان کی انویسٹیگیشن کرائیں، ان کو ایگزامن کریں. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں جن کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. میں یہ بات ببانگ دہل کرتا ہوں کہ پاکستان سے کسی کا قد اونچا نہیں ہے. عمران خان آپ ہیں ہی کیا؟ آپ کی حیثیت کیا؟ آپ کی اوقات ہی کیا؟ آپ کی قیادت، آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے اور تا قیامت یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. آپ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں. آپ جیسے سینکڑوں آ گئے، ہزاروں چلے جائیں گے. اس ملک پر بڑے آپ جیسے لوگ قربان. تو سائفر کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا، پھر 9 مئی کرنا، پھر اس کے بعد 26 نومبر، اور پھر اس کے بعد ٹویٹوں کے ذریعے اس ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنا. This is what you are doing, and this is what the agenda of Israel and India, and you are their puppet.